اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب۔ شرک فعلی کی بات ہے، آپ حضرات کی توجہ کی ضرورت ہے، نئی بات ہے۔ شرک فعلی کے نیچے 4 عنوان ہیں۔ کتنے عنوان جی؟ 4۔ تحریمات اللہ، تحریمات غیر اللہ، نیازات اللہ اور نیازات غیر اللہ، یہ 4 عنوان ہیں۔ نیاز کا لفظ ہماری زبان کا ہے، عربی لفظ ہے نذور اللہ اور نذور لغیر اللہ۔ تحریمات اللہ، تحریمات غیر اللہ، نیازات اللہ اور نیازات غیر اللہ، یہ 2 عنوان توحید ہیں اور داخل کر دیا گیا۔ تحریمات اللہ کیا ہے جی؟ یہ میرے الفاظ سن لو، ایک ایک لفظ جو ہے نا یہ یاد کرنا ہے جی۔ اللہ تبارک و تعالی بعض اوقات بعض حلال چیزوں کو امکنہ مخصوصہ اور ازمنہ مخصوصہ، امکنہ مخصوصہ اور ازمنہ مخصوصہ، مخصوص جگہوں پر اور مخصوص اوقات کے لیے حرام قرار دے دیتے ہیں، ان کو ہماری اصطلاح میں کہا جاتا ہے تحریمات اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض حلال چیزوں کو ازمنہ مخصوصہ اور امکنہ مخصوصہ کے لیے حرام قرار دے دیتے ہیں، ان کو ہماری اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے؟ تحریمات اللہ۔ مثال کے طور پر انسان جب احرام باندھتا ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، تو زمان احرام کے اندر خوشبو لگانا حرام ہے۔ ویسے خوشبو لگانا حلال ہے، بلکہ سنت ہے، مستحب ہے، لیکن جب تک احرام کا زمانہ چلتا ہے خوشبو لگانا حرام ہے۔ اسی طرح حرم ایک علاقہ ہے کعبے کے باہر، اللہ نے اپنے گھر کی تعظیم کے لیے کچھ علاقہ حرام قرار دے دیا ہے۔ اس علاقے کا نہ گھاس کاٹنا جائز ہے، نہ درخت کاٹنا جائز ہے، نہ وہاں شکار کرنا جائز ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے تحریمات اللہ۔ احرام کا زمانہ جب تک ہے سلا ہوا کپڑا بندہ نہیں پہن سکتا، بند جوتا نہیں پہن سکتا۔ یہ زمان احرام اور مکان حرم، زمان احرام اور مکان حرم، ازمنہ مخصوصہ اور امکنہ مخصوصہ۔ پھر کہہ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالی بعض حلال چیزوں کو ازمنہ مخصوصہ اور امکنہ مخصوصہ کے لیے حرام قرار دے دیتے ہیں، ان کو ہماری اصطلاح میں تحریمات اللہ کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک پڑھتے ہوئے ہمارے ہاں جب قرآن پاک کے نیچے لکھا ہو تحریمات اللہ، تو طالب علم سمجھ لے اس سے مراد وہی ہے کہ اللہ نے بعض مخصوص اوقات میں مخصوص چیزوں کو حرام کر دیا، یہ وہی چیزیں ہیں۔ حکم کیا ہے اس کا جی؟ اس کا حکم ہے، اللہ فرمائیں گے تحریمات اللہ کو حرام سمجھو اور ان کے ساتھ معاملہ بھی حرام والا کرو۔ حرام سمجھو اور معاملہ بھی یعنی استعمال نہ کرو۔ خوشبو کو حالت احرام میں حرام سمجھو اور معاملہ بھی حرام والا کرو، استعمال نہ کرو۔ زمان احرام کے اندر سلا ہوا کپڑا پہننا حرام سمجھو اور معاملہ بھی حرام والا کرو کہ استعمال نہ کرو۔ حرم کا علاقہ جو ہے اس کے شکار کرنے کو حرام سمجھو اور معاملہ بھی حرام والا کرو، یعنی شکار نہ کرو۔ اچھا جی، علت کیا ہے جی اس کی؟ کیوں اللہ ایسا کرتا ہے؟ اللہ پاک اس کی 2 علتیں بیان فرماتے ہیں، ایک حاکمانہ اور ایک حکیمانہ۔ کتنی علتیں ہیں؟ 2۔ حاکمانہ علت اللہ فرمائیں گے
ان اللہ یحکم ما یرید، میری مرضی میں جس چیز کو حرام کروں کون ہے پوچھنے والا مجھ سے؟ یہ علت حاکمانہ ہے، ان اللہ یحکم ما یرید، میں جو چیز چاہوں حرام کروں، مجھ سے کون ہے پوچھنے والا؟ کیوں پوچھتے ہو کہ اللہ نے حرام کیوں کیا ہے؟ یہ علت ہے حاکمانہ۔ اور حکیمانہ علت بھی بیان فرماتے ہیں لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ، میں نے ان چیزوں کو حرام کیا تمہارا امتحان لینے کے لیے، تمہیں آزمانے کے لیے کہ کون بندہ میرا کہا مانتا ہے اور ان چیزوں کو حرام سمجھتا اور معاملہ بھی حرام والا کرتا ہے، کون ان کو نہیں سمجھتا۔ بہرحال امتحان مقصود ہے، لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ۔ کتنی علتیں ہیں؟ دو، حاکمانہ اور حکیمانہ۔ اب آؤ پڑھ لو، آیات پڑھ لو۔ حکم تحریمات اللہ لکھا ہے، ان تحریمات کو اعتقاداً عملاً بجا لایا جائے، یعنی ان چیزوں کو عقیدتاً بھی حرام سمجھا جائے اور معاملہ بھی حرام والا کیا جائے، یعنی انہیں استعمال نہ کیا جائے۔ الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید، مگر وہ جو پڑھے جائیں گے اوپر تمہارے درا حال ہے کہ نہ ہو وہ حلال سمجھنے والے شکار کو۔ غیر محل الصید منصوب ہے، اس کی نصب کی وجہ کیا ہے؟ ناصب کون ہے اس کا؟ بقیہ مفسرین تو فرماتے ہیں کہ یہ ترکیب میں حال بن رہا ہے۔ کیا بن رہا ہے جی؟ حال بن رہا ہے، غیر محل الصید حال بن رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ العلی فرماتے ہیں کہ اگر تم اس کو حال بناتے ہو تو حال تو ہوتا ہے فضلہ، آپ نے پڑھا ہے نا، مسند اور مسند الیہ یہ دو رکن ہیں کلام کے، اور مفاعیل اور حال اور تمیز یہ سارے فضلات ہیں، اور مسئلہ جو ہے یہ تو مقصودی ہے، اس لیے اس کو ہم حال نہیں بناتے، یہ خبر ہے، اس کا عامل کونو مقدر ہے۔ کیا مقدر ہے؟ کونو غیر محل الصید، کانا کو بما اسم حذف کرنا اور خبر کو عبارت میں رکھنا، یہ عرب کا ایک عام دستور ہے، سمجھا؟ غیر محل الصید حال نہیں ہے ترکیب میں، یہ کونو مقدر کے لیے خبر ہے، کونو کانا یکونو، کونو جو ہے اس کا عامل مقدر ہے۔ کونو غیر محل الصید، ہو وہ تم نہ حلال سمجھنے والے شکار کو، درا حال ہے کہ تم محرم ہو، وہ حالت احرام کے اندر شکار کرنا حرام ہے۔ کیوں اللہ نے حرام کر دیا؟ اللہ فرماتے ہیں بے شک اللہ فیصلے کرتا ہے، جو ارادہ کرتا ہے اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ ماخذ نمبر 2، یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید، آئو ایمان والے، البتہ ضرور آزمائے گا تمہیں اللہ پاک ساتھ کو شکار کے، پہنچیں گے اسے تمہیں ہاتھ تمہارے اور نیزے تمہارے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک سب کو لے جائے، مکہ معظمہ مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرمائے جی، حج و عمرہ مبرور نصیب فرمائے۔ وہاں کبوتر پھر رہے ہیں، ہاں جی، ہمارے ساتھ پھر رہے ہیں، ہم ان کو ہاتھ ہی نہیں لگا سکتے، ممنوع ہے۔ بلی آتی ہے کبوتر پکڑ کے لے جاتی ہے، ہم نہ بلی کو کچھ کہہ سکتے ہیں نہ کبوتر کو کچھ کہہ سکتے ہیں، ہاں جی، یہی ہے۔ تنالہ ایدیکم ورماحکم، پہنچیں گے اسے ہاتھ تمہارے اور نیزے تمہارے۔ لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، تاکہ جان لے وہ اللہ پاک اس بندے کو جو ڈرتا ہے اس سے بالغیب بن دیکھے۔ لیعلم اللہ کا معنی جو ساتھی رحیم یار خان آئے گا وہ سمجھے گا انشاءاللہ تعالی، ہاں جی، یہاں کچھ نہیں ہو سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے ایمان والو نہ قتل کیا کرو شکار کو درا حال ہے کہ تم محرم ہو وہ۔ بس میری طرف دیکھو جی، اوپر دیکھو، تحریمات غیر اللہ، اللہ پاک کے علاوہ کسی نوری ناری خاکی، یہ بار بار پڑھ چکے ہو یہ لفظ، کسی نبی ولی جن فرشتے کے متعلق عقیدہ علم، عقیدہ قدرت اور عقیدہ شفاعت، یہ تین نظریے قائم ہو جائیں کسی مخلوق کے بارے میں، علم ما فوق الاسباب، قدرت ما فوق الاسباب اور شفاعت قہریہ کا، یہ نظریہ قائم ہو جائے، اس نظریے کے تحت
اس بزرگ اور نبی اور ولی اور اس مخلوق کے لیے انسان کسی جانور کو یا کسی کھیت کو، کسی درخت کو، کسی بھی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لے، اپنے اوپر کیا کر لے؟ نظریہ یہ ہو کہ میں نے جو یہ جانور وغیرہ حرام کر دیا وہ بزرگ جان رہا ہے، کیونکہ وہ عالم الغیب ہے، اس کو پتہ ہے کہ کس نے میرے لیے میری خاطر یہ چیزیں اپنے اوپر حرام کی ہیں، وہ بزرگ مجھ سے خوش ہوگا، میری جان میں، مال میں، اولاد میں برکات پیدا کرے گا۔ کیا پیدا کرے گا؟ اگر میں نے تحریم کو توڑ دیا تو وہ بزرگ ناراض ہو جائے گا، میری جان مال میں تباہی پیدا کر دے گا۔ اس کو کہا جاتا ہے تحریمات غیر اللہ۔ کیا کہا جاتا ہے جی؟ کسی نبی، ولی، جن، فرشتہ یا کسی مخلوق، کسی بزرگ کی خوشنودی کی خاطر عقیدہ علم ما فوق الاسباب، عقیدہ قدرت ما فوق الاسباب، عقیدہ شفاعت قہریہ قائم ہو جائے اور اس نظریے کے تحت اس بزرگ کے لیے جانور یا کوئی چیز حرام کر دے بندہ، اور عقیدہ یہ رکھے کہ چونکہ وہ بزرگ جان رہا ہے عالم الغیب ہونے کی وجہ سے، اس کو پتہ ہے کہ فلاں بندے نے میری خاطر اپنے اوپر یہ چیز حرام کر دی ہے، وہ خوش ہوگا، میری جان مال میں برکات پیدا کرے گا۔ اگر میں نے یہ تحریم توڑ دی اور اس جانور کو یا چیز کو استعمال کر لیا تو بزرگ ناراض ہو جائے گا، میری جان مال میں تباہی اور بربادی ڈال دے گا۔ اس کو کہتے ہیں تحریمات غیر اللہ۔ مکے کا مشرک اس شرک کے اندر مکمل طور پر مبتلا تھا، وہ تحریمات غیر اللہ کیا کرتے تھے، سمجھا نہ تھی؟ قرآن پاک کے اندر بھی آیا ہے ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا ثائبۃ ولا وسیلۃ ولا حامۃ، یہ ساری چیزیں وہ حرام کرتے تھے جانور، سمجھا جی، اور بزرگوں کی خوشنودی کے لیے۔ اس کے علاوہ بھی بزرگوں کی مزاروں کے انہوں نے حرم بنائے ہوئے تھے، سمجھا نہ تھی؟ وہاں کا نہ درخت کاٹتے نہ وہاں کا گھاس کاٹتے، سمجھا؟ یہ کہتے کہ بزرگ ناراض ہو جائے گا، جان مال میں نحوست اور بربادی ڈال دے گا۔ اور آج کا مشرک بھی بعین ہی یہی کام کر رہا ہے۔ آج بھی لوگ بزرگوں کے لیے جانور بھی حرام کرتے ہیں، بزرگوں کی مزارات کا ایک ایریا انہوں نے علاقہ مقرر کیا ہوا ہوتا ہے، وہاں درخت گر جائے بے شک اور ان کو لکڑی کی ضرورت بھی ہو پھر بھی نہیں اٹھائیں گے، ہاں بزرگ تباہ و برباد کر دے گا، سمجھا نہ تھی؟ یہ ہے تحریمات غیر اللہ۔ حکم اس کا کیا ہے؟ حکم اس کا یہ ہے کہ تحریمات غیر اللہ کرنے والا بندہ مشرک و کافر ہے۔ کیا ہے؟ صاف سن لو، مشرک و غیر اللہ کے لیے تحریمیں کرنے والا مشرک و کافر ہے، اور مشرک و کافر بھی اصلی اور حقیقی ہے، زجری اور تحدیدی نہیں ہے، سمجھا جی؟ اللہ پاک اس سلسلے کے اندر فرمائیں گے خبردار، میرے حلال کو کون ہے حرام کرنے والا؟ جن چیزوں کو میں نے حلال کیا کون حرام کر رہا ہے؟ ان چیزوں کو حلال سمجھو اور معاملہ بھی حلال والا کرو، حلال سمجھو اور معاملہ بھی حلال والا کرو۔ توجہ فرماؤ، مالک کو دو حکم ہیں، پہلا حکم کہ ان کو حلال سمجھو، دوسرا یہ کہ معاملہ بھی کر، ذبح جلدی کر، جانور ہے تو اس کو ذبح کر اور کھا، سمجھا نا تھی؟ ذبح کر اور کھا۔ باقی آپ کو کھانے کی اجازت نہیں ہے، خیال کرنا، لوگوں کے جانور پکڑ پکڑ کے ذبح کر کے کھاتے رہو، پوچھنے والا پوچھے یہ تحریمات غیر اللہ ہے، اللہ نے فرمایا ہے کھاؤ۔ غیر مالک کو ایک حکم ہے کہ ان کو حلال سمجھو، کتنی حکم ہے؟ ایک، حلال سمجھو۔ مالک کو کتنی حکم ہے؟ دو، حلال سمجھو اور معاملہ بھی حلال والا کرو، یعنی ذبح کر کے کھاؤ، لکڑی ہے تو استعمال کرو، گھاس ہے تو جانور کو کھلاؤ، روٹی وغیرہ ہے تو کھاؤ۔ غیر مالک کو کتنی حکم ہے؟ ایک، کہ اس کو حلال سمجھو، سمجھے جی؟ اب آؤ جی، بات لمبی ہے، میں نے ساری باتوں کا خلاصہ آپ کو پیش کر دیا ہے، اب میں ماخذ پڑھ رہا ہوں۔
یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اے وہ لوگو جنہوں نے ایمان لایا، نہ حرام سمجھو پاکیزہ ان چیزوں کو جو حلال کی ہیں اللہ نے تمہارے لیے، ولا تعتدوا، حد سے نہ نکلو، ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ نہیں دوست رکھتے معتدین کو۔ امام رازی رحمہ اللہ کی عبارت۔ القول الثانی فی تفسیر هذه الآیت ما ذکر القفال، دوسرا قول اس آیت کی تفسیر میں وہ ہے جو علامہ قفال نے ذکر فرمایا، وهو انه تعالی قال فی اول السورۃ، اللہ تعالی نے سورۃ مائدہ کی ابتدا میں فرمایا اوفوا بالعقود، کیا فرمایا؟ اس لفظ کی بھی بڑی تشریح ہے، سمجھتے مفسرین کرام نے اس کی کئی تشریحیں کی ہیں، مراد اس سے ایک ہی ہے، ہر بندہ جو مسلمان ہے جب بالغ ہوتا ہے تو وہ اللہ سے عقد اور عہد کرتا ہے کہ ربا میں تیرے ہر حکم کو بجا لاؤں گا۔ بالغ ہوتے وقت مسلمان بچہ جب بالغ ہوتا ہے تو اللہ سے کیا کرتا ہے؟ عہد کرتا ہے۔ اور کوئی کافر مشرک جب مسلمان ہوتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، تو وہ بھی اللہ سے کیا کرتا ہے؟ عہد کرتا ہے۔ اب اللہ مجھے آپ کو سب کو فرماتے اوفوا بالعقود، میرے ساتھ جو تم نے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا کرو، میرے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا کرو، میرے حلال کو حلال سمجھو، حرام کو حرام سمجھو۔ فبین انہ کما لا یجوز استحلال المحرم، بیان فرمایا کہ بے شک شان یہ جس طرح نہیں جائز حلال سمجھنا حرام کا، اسی طرح نہیں جائز حرام سمجھنا حلال کا۔ وکانت العرب، اور عربی لوگ، تحرم من الطیبات ما لم یحرمہ اللہ، اللہ پاک نے جن جن چیزوں کو حرام نہیں کیا ان کو وہ حرام کر دیتے تھے، اور یہ بحیرہ صاحبہ وسیلہ عام۔ وقد حق اللہ تعالی ذلک فی ہذہ السورۃ، اللہ پاک نے سورۃ یعنی مائدہ کے اندر اس بات کو نقل فرمایا، اور سورۃ انعام کے اندر، اور تھے وہ حلال سمجھتے تھے مردار اور خون وغیرہ ہما کو، پتہ اللہ نے حکم فرمایا کہ نہ حرام سمجھیں اس کو جو اللہ نے حلال سمجھا بنایا، اور نہ حلال سمجھیں اس بات کو جو اللہ نے حرام کیا، حتیٰ کہ داخل ہو جائیں وہ نیچے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود کے، سمجھا نا تھی؟ یہ سورۃ انعام اور مائدہ، اس کے اندر یہی مسئلہ بڑے زور شور سے ہے، تحریمات غیر اللہ، تحریمات اللہ، نیازات غیر اللہ کا مسئلہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہے۔ ماخذ نمبر 4 پڑھو جی۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، نہیں کیا اللہ پاک نے بحیرہ اور نہ صائبہ اور نہ وصیلہ اور نہ حام کو مشروع، لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا باندھتے ہیں اوپر اللہ کے جھوٹ کو، اور اکثر ان کے لا یعقلون نہیں جانتے، عقل نہیں رکھتے، سمجھا نا تھی؟ بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ مکے کا مشرک بھی ایسے کرتا تھا، آج کا مشرک بھی ایسے کرتا ہے، بزرگوں کی خوشنودی کے لیے اس عقیدہ شرکیہ یعنی علم ما فوق الاسباب، قدرت اور شفاعت قہریہ کے تحت بزرگوں کے لیے تحریمیں کرتے ہیں، اللہ نے ان کو منع فرمایا، سمجھا نا تھی؟ میں آگے بحیرہ صاحبہ کی تعریفیں بھی لکھی ہوئی ہیں، میں چھوڑ رہا ہوں، آگے تشریح نذور اللہ یا نیازات اللہ مل گیا جی، صفحہ 173 پر ہے۔ میری طرف دیکھو جی، کوئی مومن موحد انسان اللہ نہ کرے کسی مصیبت میں پھنس گیا یا بیمار ہو گیا یا اور کوئی پریشانی بن گئی، وہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتا ہے کہ ربا میری یہ پریشانی دور فرما، مجھے شفا عطا فرما، میرا غائب واپس آ جائے، فلانا میرا کام ہو جائے، میری دکان چل پڑے یا کاروبار لگ جائے، نوکری لگ جائے، میں تیرے نام پر گائے دوں گا، یہ میرا کام ہو جائے، میں تیرے نام پر بکرا دوں گا، یا میں تیرے نام پر اتنی دودھ دوں گا، مٹھائی دوں گا، یا اتنی دیگیں اترواؤں گا، یہ سارا جو ہے یہ نذور اللہ ہے۔ کیا ہے جی؟ نذور اللہ، اللہ کی نظر، اللہ کی منت۔ دوسری صورت، بغیر کسی مصیبت کے، بغیر تکلیف کے، ایک آدمی منت مانتا ہے، کہتا ہے کہ للہ علیہ، اللہ پاک کے لیے میرے ذمہ ہے کہ میں ہر سوموار یا منگل یا بدھ کے دن
جی ایک من دودھ جو ہے تعلیم القرآن کے بچوں کو پلایا کروں گا، ہاں جی، یا ایک دیگ حلوے کی کھلایا کروں گا بغیر کسی مصیبت کے، بغیر پریشانی کے، یوں ہی اللہ کے نام کی منت مانتا ہے، اس کو کہتے ہیں نذور اللہ، نیازات اللہ۔ کیا کہتے ہیں جی؟ نذور اللہ اور نیازات اللہ کہتے ہیں، سمجھا نا تھی؟ سبحان اللہ۔ اللہ پاک فرمائیں گے کہ یہ منت ماننا جائز، صرف جائز نہیں بلکہ عبادت ہے۔ کیا ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی کا باعث ہے، سمجھ رہے ہو جی؟ عبادت ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا لہذا اس کو حلال سمجھو اور معاملہ بھی حلال والا کرو، حلال سمجھو معاملہ بھی حلال والا کرو، یعنی اس کو استعمال کرو، کھاؤ پیو، یہ حلال طیب ہے۔ آؤ اب پڑھو تھی آیت۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور ہر امت کے لیے ہم نے مقرر کیا طریقہ قربانی کرنے کا تاکہ ذکر کریں وہ نام پاک اللہ پاک کا، اوپر اس کے جو عطا فرمایا انہیں چوپائے جانوروں سے۔ ماخذ نمبر 2، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور چاہیے پورا کریں وہ اپنی منتوں کو۔ ہاں تو معلوم ہوا کہ منت کا پورا کرنا ضروری ہے، یہ عبادت ہے، سمجھا نا؟ یہ کام کرو۔ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور ذکر کریں وہ نام پاک اللہ پاک کا معین دنوں کے اندر، 10، 11، 12، اوپر اس کے جو عطا فرمایا انہیں چوپائے جانوروں سے، سمجھا نا تھی؟ اچھا جناب، نذور لغیر اللہ، نیازات غیر اللہ۔ اوپر دیکھو، میری طرف دیکھو جی، میں عرض کر رہا ہوں، کوئی بندہ کسی مخلوق، نبی یا ولی، جن یا فرشتہ یا پتھر یا درخت یا جو بھی ہے، کسی مخلوق کے بارے میں نظریہ رکھے، عقیدہ، علم ما، قدرت ما اور شفاعت، اس نظریے کے تحت اس ہستی اور اس بزرگ کو خوش کرنے کے لیے اس کے نام کی منت مانتا ہے۔ مثلا کیسے؟ کہتا ہے پیر صاحب کی منت ہے، میں ہر جمعہ رات کو پیر صاحب کی قبر پر چراغ جلایا کروں گا۔ منت مانتے ہیں نا جی؟ آپ نے دیکھا ہے کہ جمعہ رات کو نا، خمیس کی شام کو، لیلۃ الجمعہ، لوگ قبرستان میں چراغ جلا رہے ہوتے ہیں، یہ ان کی منت ہوتی ہے۔ یہ منت مانتے ہیں کہ میں پیر صاحب کی قبر پر چراغ جلاؤں گا، یا میں پیر صاحب کے نام پر کالی گائے دوں گا، یا میں پیر صاحب کے نام پر کالا بکرا دوں گا، ہاں جی، یا مشرک کسی مصیبت میں پھنس گیا، اس کا بچہ بیمار ہو گیا، یا دعویٰ آ گیا، عدالتی مقدمہ، یا کوئی اور مسئلہ کھڑا ہو گیا، پریشانی، تو وہ جاتا ہے پیر کی مزار پر، امام بری کی مزار پہ جاتا ہے، یا گھر بیٹھے کہتا ہے امام بری میرا یہ کام ہو جائے، میں تیرے نام پر کالا مرغا دوں گا، کالا بکرا دوں گا، ہاں جی۔ اس سب کی یہ ساری صورتیں جو ہیں یہ نیازات غیر اللہ، اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ ہاں جی، آپ کے مدرسے میں بھی کالے بکرے آتے ہیں نہیں آتے ہیں جی؟ اچھا ماشاءاللہ، ٹھیک ہے جی، اچھا جی۔ مکے کا مشرک جو ہے وہ بھی یہی کام کیا کرتا تھا، ایسے کرتا تھا، مصیبت میں پھنس جاتے یا بغیر مصیبت کے اپنے بزرگوں اور اپنے جو معبود ہیں ان کے نام کی نظر و نیاز، منت منوتی دیا کرتے تھے، سمجھے جی؟ اب عبارت پڑھو، پہلے حکم آگے آ رہا ہے، پہلے عبارت پڑھو، نیچے نیچے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور کرتے ہیں اللہ پاک کے لیے کچھ اس سے جو اس نے پیدا فرمایا، یعنی کھیت اور جانوروں سے حصہ، بس کہتے ہیں کہ یہ حصہ تو اللہ پاک کا ہے، بِزَعْمِهِمْ ان کے گمان میں، وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا اور یہ حصہ ہے ہمارے شریکوں کا۔
قال المفسرون، مفسرین فرماتے ہیں کان المشرکون فی الجاہلیت، جاہلیت کے اندر مشرک لوگ یجعلون للہ من حروثہم وثمارہم وانعامہم، کرتے تھے اللہ پاک کے لیے اپنی کھیتوں، پھلوں، جانوروں اور باقی مال سے حصہ، فما جعلوا من ذلک للہ، پس وہ حصہ جو کرتے اس کو اللہ کے لیے مہمان خرچ کرتے اس کو مہمانوں مساکین پر، اور وہ جو کرتے اس کو بتوں کے لیے خرچ کرتے بتوں پر اور اس کے خدمت گزاروں پر. سمجھا نہ تھی؟ فام صرف نمبر 2 علامہ حقانی رحمہ اللہ کی عبارت. من جملہ ان کے ایک یہ بات تھی کہ کھیتی اور چار پائیوں میں سے باوجود کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں حصہ لگا رکھتے تھے، کچھ اناج اور کچھ جانوروں کو اللہ کے حصے کا اپنے گمان کے بموجب قرار دیتے تھے، اور کچھ اپنے بتوں کے نام کا، جیسا کہ بعض دیہات میں اناج اٹھاتے وقت ڈھیریاں لگاتے ہیں کہ یہ اللہ کے نام کی، اور یہ مدار کی، اور یہ سالار کی، یہ کلندر کی، اسی طرح جانوروں میں کرتے ہیں. جی ہمارے علاقے میں بھی مشرک لوگ ایسے کرتے تھے، جب گندم صاف ہوتی نا تو پھر ڈھیریاں لگا کے رکھتے، یہ ڈھیری اللہ کے نام کی ہے، یہ ڈھیری شہد شہید کی ہے، یہ ڈھیری جو ہے ڈاڑے شاہ محمد کی ہے، اس طرح ڈھیریاں بناتے تھے. ھذا للہ بزعمہم وھذا لشرکائنا. وکذالک زین لکثیر من المشرکین قتل اولادہم شرکاؤہم، اور اس طرح مزین کر دیا بہت سارے مشرکوں کے لیے قتل کرنا ان کی اولادوں کا ان کے شریکوں نے. سمجھا نہ تھی؟ فرماتے ہیں کہ یہ اس طرح ہوا، عبد المطلب نے منت مانی تھی نا کہ میرے 11 بیٹے ہو جائیں تو میں آخری بیٹے کو ذبح کروں گا. چنانچہ آخری بیٹا کون تھا؟ حضرت عبداللہ. اب آخری بیٹا اور پیارا بھی ہوتا ہے ظاہر ہے، اور اللہ نے بچانا بھی تھا کیونکہ حضرت نے پیدا ہونا تھا. عبد المطلب نے کہا کہ اب کس طرح ہو؟ وہ گیا مجاوروں کے پاس. مجاوروں کے پاس تیر بنے ہوتے لکڑیوں کے، ایک تو تیر ہوتا ہے نا اچھا، وہ صحیح معنی میں جو لگتا ہے بندے کو زخمی، لکڑی کے تیر بنے ہوئے ہوتے تھے. تو وہ کسی پر لکھا ہوتا افعل، کسی پر لا تفعل. ہاں جی، وہ استخارہ کرواتے. اس طرح حصے مقرر، لمبی بات ہے. وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ. اس نے کہا حضرتوں کو، مجاوروں کو کہ حضرت صاحب سے پوچھ کر بتاؤ، ایک اونٹ لے لیں اور میرا بیٹا چھوڑ دیں. چنانچہ انہوں نے تیر ڈالا تو وہ لا والا نکلا. بھئی 2 اونٹ لے لیں، لا. 5 لے لیں، لا. 10 لے لیں، لا. کرتے کراتے ایک روایت ہے 100 اونٹ اور دوسری روایت ہے 200 اونٹ. 200 اونٹ بزرگ نے لیے اور حضرت عبداللہ کی جان چھوٹی. سمجھا نہ تھی؟ اس لیے ایک روایت ہے تو موضوع روایت ہے. آپ نے فرمایا انا ابن الذبیحین، میں 2 مذبوحوں کا بیٹا ہوں. 2 مذبوحوں کا بیٹا ہوں، ایک مذبوح اسماعیل علیہ السلام اور ایک مذبوح حضرت عبداللہ. سمجھا نہ تھی؟ یہ علامہ مراغی رحمہ اللہ کی عبارت ہے. وکان مصدر هذا التزیین، وکان مصدر هذا التزیین، زیانہ ہے نا، زیانہ سے تدین نکلا. اس تدین کی کئی وجوہ تھی مختلفہ، ان میں سے تدین بنہر الاولاد للآلہہ، اپنی اولاد کو بزرگوں کے لیے ذبح کرنا، تقربا الیہا، ان کے قرب حاصل کرنے کے لیے، بنذر او بغیر نذر، یا تو منت مانتے کہ ذبح کروں گا یا بغیر منت کے. فقط کان الرجل فی الجاہلیت، بندہ جاہلیت کے اندر منت مانا کرتا تھا. ان بولے دلہو قضا غلامن، اگر اس کے اتنے بچے پیدا ہو جائیں، عشرۃ روح وغیرہ، لجنحرن احدہم، البتہ ذبح کرے گا ایک ان کو. جس طرح کی قسم کھائی تھی عبد المطلب نے، بیچ لمبے قصے کے اشارہ کیا طرف اس کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، ساتھ قول اپنے کہ انا ابن الذبیحین. سمجھا نہ تھے؟ آج کل بھی اخبارات میں اس قسم کے واقعات آتے رہتے ہیں جی، کہ بندہ پیر نے کہا کہ بیٹا ذبح کر تو تیرا کام ہو جائے گا، بیٹوں کو ذبح کر دیا. آج کل بھی ہیں تھوڑے لیکن واقعات اخبار میں آتے رہتے ہیں اس قسم کے. سمجھا نہ تھی؟ اللہ اکبر. یہ موجودہ دور کے غالی قبر پرست اور نیازات ہیں. اب یہ میں اردو عبارت ضرور پڑھوں گا، مسئلہ واضح ہوگا. میں نے بتایا تھا کہ والد صاحب رحمہ اللہ چونکہ شرک گڑھ میں پیدا ہوئے نا، ان کو پتہ تھا ہر بات کا کہ مشرک کیا کرتا ہے اور کیسے کرتا ہے.
موجودہ دور کے قبر پرستوں کا بھی وہی حال ہے۔ یہ لوگ بھی شرک عقیدہ کے تحت بزرگوں کے تقرب کے لیے یا اپنے اوپر سے مصیبتیں تکلیفیں دور کرانے کے لیے ان کے نام کی منتیں مانتے اور اپنے معلوم میں سے ان کے نام کے حصے نکالتے ہیں، مثلا گائے، بھینس، مرغی، بکری، دانے، اٹا گھٹا۔ اٹا گھٹا ہمارے علاقے کی زبان ہے، آپ کے علاقے میں بھی ہے یہ لفظ اٹا گھٹا؟ ہاں، یہ آٹا بھی لے جاتے ہیں اور گھٹا بھی ساتھ لے جاتے ہیں۔ وہاں جا کر پھر بچہ پیدا ہوتا ہے نا جی، منت ہوتی ہے پیر کی کہ پیر مجھے بیٹا دے، تیرے نام پر بکرا دوں گی، سمجھا نا۔ پھر وہ بچہ پیدا ہو گیا، اب بچے کا سر موڑتے ہیں لیکن ایک جگہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ بال بڑھتے جاتے ہیں، لمبے ہو جاتے ہیں۔ پھر جب ان کے پاس پیسے آتے ہیں تو آٹا بھی لے جاتے ہیں، آٹے کو ہماری زبان میں اٹا کہتے ہیں، آپ بھی شاید کہتے ہو نا اٹا شاید، اور گھٹا بھی ساتھ لے جاتے، آٹا بھی اور گھٹا بھی مزار پر لے جاتے، وہاں جھنڈ اترواتے، وہ بال کاٹتے اور گھٹا ذبح کرتے، آٹا پکاتے، وہ گوشت بھی پکاتے، پھر وہاں مجاور اور جو دوسرے منت منوتی والے بیٹھے ہوتے ہیں ان سب کو کھاتے کھلاتے سارے کام کرتے ہیں۔ ہاں گھٹا، ہاں یہ اٹا تو آٹا ہو گیا، گھٹا یہ بھیڑ کا مذکر، بھیڑ کا مذکر، نہیں دمبا اور ہے، دمبا تو وہ ہوتا ہے نا جس کے پیچھے دمب ہوتا ہے، اور جو سادہ بھینس ہوتی ہے نا اپنا بھیڑ، سادہ بھیڑ کا جو مذکر ہوتا ہے اس کو ہم گھٹا کہتے ہیں، چھترا جس کو کہتے ہیں، چھترا، ہاں اٹا گھٹا وغیرہ۔ پھر اس بزرگ کے عرس کے موقع پر یا آگے پیچھے اس کی قبر پر لے جا کر ان مجاوروں، زواروں اور نوراتا بیٹھنے والوں پر صرف کرتے ہیں۔ بعض عورتیں اپنی منت میں یہ شرط لگاتی ہیں کہ بوقت ادائیگی منت مزار پر ننگے پاؤں حاضری دوں گی، اور جناب وہ 2-2 4-4 میل جو ہے وہ ننگے پاؤں جاتی ہے، وہ جوتا نہیں پہنے گی۔ اور بعض عورتیں تو یہ بھی منت مانتی ہیں کہ میں ننگے بدن آؤں گی۔ ہاں، مکے کا مشرک بھی ایسے کیا کرتا تھا، کعبے کا ننگے طواف کیا کرتا تھا، پڑھا ہے نا تم نے، سنا ہوگا، ننگے ہو کر طواف کرتے تھے کعبے کا۔ اور بعض عورتیں منت مانتی ہیں وجدے باجے نال امساں، یعنی ڈھول باجے بجا کر آؤں گی، ڈھول باجے والا بھی ساتھ ہوتا ہے اور وہ جاتے ہیں منت دیتے پوری کرتے ہیں۔ عجیب بات ہے، ننگے پاؤں حاضری دوں گی۔ اور بعض لوگ ہر سوموار یا جمعہ کی رات کو قبر پر تیل کا چراغ جلانے کی منت مانتے ہیں، اور پیر محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی کی ماہانہ 11ویں کی منت سے تو کسی غالی کا گھر خالی نہیں، اتنے تو کسی غالی کا گھر خالی نہیں۔ اور سب کچھ سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس بزرگ کی منت دی جا رہی ہے وہ بوجہ عالم الغیب اور حاضر ہونے کے منت ماننے اور اس کے ادا کرنے کو جان رہا ہے، اس لیے وہ میرے فعل پر خوش ہو کر بوجہ متصرف الامور ہونے کے میری مصیبت ٹال دے گا یا ضرورت پوری کر دے گا یا میری جان، اولاد اور مال میں برکتیں ڈال دے گا، اور جو کام اس کے حدود اختیار سے باہر ہوں گے وہ بوجہ شفیقاری ہونے کے اللہ سے منوا کر کرا دے گا۔ اور اگر میں نے اس کی نظر میں کوئی خلل ڈالا تو وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا اور میرے اوپر اس کی مار پڑے گی، جس کی وجہ سے میں مالی اور جانی برکات سے محروم ہو کر نحوستوں اور مصیبتوں میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ ہماری سرے کی زبان میں اس کو کہتے ہیں فلانے کو پیر دی کہانی لگ گئی ہے، کہانی لگ گئی ہے تمہیں۔ اب حکم آ رہا ہے نیازات غیر اللہ کا، سمجھا نا تم؟ توجہ فرماؤ، حکم کیا ہے جی؟ منت ماننا شرک ہے اور کفر ہے۔ کیا ہے جی؟ غیر اللہ کی منت ماننا شرک ہے، کفر ہے، اور شرک و کفر بھی اصلی اور حقیقی ہے، زجری اور تحدیدی۔ منت ماننے والا بندہ مشرک و کافر ہے۔ کیا کہا؟ منت ماننا شرک و کفر ہے، منت ماننے والا مشرک و، اور شے منت کی جو ہے وہ حرام ہے، منت کی شے کیا ہے؟ حرام ہے، اور حرمت اس کی، اللہ اکبر، حرمت اس کی قطعی ہے،
چاہے حرام ہے اور حرمت اس کی چاہے، اگر وہ شے جانور ہے تو 1000 بار بسم اللہ اللہ اکبر پڑھو پھر بھی وہ حلال نہیں ہوگا، اس کی حرمت خنزیر اور کتے کی طرح وہ بھی حرام ہے، خنزیر اور کتے کی طرح، کہ خنزیر اور کتے کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کرو تو حلال نہیں ہوتا، وہ شے بھی حلال نہیں ہوتی، سمجھا تھی؟ اب اعلان مذہب اسلام اولاً لکھا ہے، پڑھو، یہ بڑی قیمتی لفظ ہیں، کسی غیر اللہ کے لیے منت نہ مانو، اگر مانی بھی ہے تو ادا نہ کرو ورنہ مشرک بن جاؤ گے، اور چونکہ یہ منت شرک ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی ہونے کی وجہ سے شرعاً منعقد نہیں ہوتی، اور نہ ہی اس کا پورا کرنا ضروری ہے، بلکہ اس سے توبہ کرنا، کیونکہ نظر عبادت ہے اور عبادت غیر اللہ حرام اور شرک ہے، سمجھا نا سنگھ؟ اب کیا کریں، ہر بات تو نہیں ہو سکتی۔ ماخذ نمبر 4 پڑھو، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، فرما دو بے شک نمازیں میری اور قربانیاں میریاں اور میرا جینا مرنا صرف اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے، سبحان اللہ، لا شریک لہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ میرا خیال ہے سارے ساتھی کہہ لو یہ لفظ، لا شریک لہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ فام صلف ہے، حافظ ابن کثیر کی بات ہے، فصلی لربک وانحر پر، فاخلص لربک صلواتک المکتوبۃ والنافلۃ، بس خالص کر تو اپنے رب کے لیے فرضی اور نفلی نمازیں، ونحرک، اور اپنی قربانیاں، فاعبدہ وحدہ لا شریک لہ، لکیر لگا لو بھائی، فاعبدہ وحدہ لا شریک لہ، پس باتیں کر تو اس اللہ پاک کی جو اکیلا ہے جس کا کوئی شریک نہیں، وانحر علی اسمہ وحدہ لا شریک لہ، اور قربانیاں بھی ذبح کر صرف اسی کے نام پر، اکیلا ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہذا بخلاف ما کان علیہ المشرکون، اور یہ مذہب خلاف ہے اس کے جو جس پر مشرکین تھے، یعنی سجدہ کرنا غیر اللہ کو اور ذبح کرنا اللہ کے نام کے علاوہ دوسروں کے نام پر، سمجھا نا تم؟ سبحان اللہ۔ آخر میں ایک حدیث میں پڑھ رہا ہوں جی، پہلے اوپر سنا دوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، ایک علاقہ تھا، وہاں لوگوں نے راستے پر بت بنا لیا، کوئی پیر ہوگا یا ایسے قبر بنا لی، مزار بنا لیا، جو بھی، جو بندہ بھی اس راستے سے گزرتا اس کو پکڑتے کہتے ہمارے پیر کی منت دے، ہمارے پیر کی منت دے تب تجھے جانے دیں گے۔ 2 آدمی سفر کر رہے تھے، ایک تھا وہابی، ہاں جی، ایک کون تھا؟ وہابی تھا، یا اشاعت التوحید و سنہ کا ہوگا، ہاں جی، دوسرا تھا مشرک۔ مشرک کو انہوں نے کہا تو اب ہمارے بزرگ کی منت دے، اس نے کہا میرے پاس تو اور کچھ نہیں ہے، انہوں نے کہا اور کچھ نہیں تو مکھی پکڑ کر ذبح کر دے بزرگ کے نام پر، اس نے جناب مکھی پکڑی اور اس کو مار دیا بزرگ کے نام پر۔ اللہ نے کہا جا تو جہنم کے اندر، کہاں جا؟ دوسرے کو پکڑا، بابا تو منت دے ہمارے بزرگ کی، اس نے کہا میں تو اللہ کے علاوہ کسی کے نام کی منت دیتے ہی نہیں ہوں تیرے سے۔ انہوں نے کہا منت دے ورنہ تجھے قتل کرتے ہوں، تو قتل کر دو۔ چنانچہ انہوں نے اس بیچارے کو شہید کر دیا۔ اللہ نے فرمایا جا تو جنت کے اندر۔ فرمایا ایک بندہ جنت میں گیا مکھی کی وجہ سے اور ایک بندہ جہنم میں گیا مکھی کی وجہ سے۔ اب پڑھو، بڑی عجیب حدیث ہے، نیچے نیچے۔ طارق ابن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے روایت ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، داخل الجنت رجل فی ذباب، داخل ہوا جنت کو ایک بندہ مکھی کی وجہ سے، اور داخل ہوا جہنم کو ایک بندہ مکھی کی وجہ سے۔ صحابہ نے عرض کیا وکیف ذلک یا رسول اللہ، فرمایا 2 بندے گزرے ایک قوم پر جن کا بت تھا لا یجوزہ، کیا لفظ ہے؟ خیال کرنا، لا یجوزہ احد، نہیں گزرتا تھا اس سے کوئی ایک حتیٰ کہ قربانی کرتا اس کے لیے کچھ۔ فقالوا لأحدہما، انہوں نے ایک سے کہا قرب،
قربانی دے تو ہمارے بزرگ کے نام پر۔ اس نے کہا میرے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے جس کو میں قربان کروں۔ انہوں نے کہا اس کو قرب ولو ذبابا، مکھی بھی قربانی کر دے۔ فقرب ذبابا، اس نے مکھی کی قربانی دی، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ فدخل النار، وہ جہنم میں داخل ہوا۔ دوسرے سے انہوں نے کہا قرب، قربانی کر۔ اس نے کہا ما کنت لأقرب لأحد شيئا دون اللہ عز وجل، نہیں ہوں میں تاکہ قربانی کروں میں کسی ایک کے لیے شیئا، کوئی چیز سوا اللہ عز وجل کے۔ سبحان اللہ، میں تو اللہ عز وجل کے علاوہ کسی کے لیے شیئا، کوئی چیز قربانی نہیں کرتا، نہ بڑی نہ چھوٹی۔ فضربوا عنقہ، انہوں نے اس کی گردن مار دی، یعنی قتل کر دیا۔ فدخل الجنت، وہ جنت میں چلا گیا۔ سبحان اللہ۔ ماخذ نمبر 8 پڑھو، بڑی قیمتی عبارت ہے۔ النذر لغیر اللہ تعالی حرام، لکیر لگاؤ، لکیر لگاؤ، تھک گئے ہو کیا؟ لکیر لگاؤ، بڑی قیمتی عبارت ہے۔ النذر لغیر اللہ تعالی حرام، غیر اللہ کی نظر ماننا حرام ہے۔ لأنہ من انواع مولویوں خیال کرنا، آگے بحث آ رہی ہے لیکن وقت مجھے نہیں ہے، سمجھا؟ مولوی کہتے ہیں ایصال ارواح ہے، میاں کھاؤ، ایصال ارواح ہے جی، ہاں۔ لأنہ من، اب بولتے نہیں ہیں، کیا کریں، پلیٹ آ گئی تو صاف کرنی پڑے گی، وہ کیسے کریں گے پھر حلوے کی؟ خیال کرو، لأنہ من، یہ کفر کا قسم ہے۔ لأن ھذا عبادت، چونکہ یہ عبادت ہے، والعبادت لغیر اللہ تعالی کفر، والعبادت لغیر اللہ تعالی، اور غیر اللہ کی عبادت جو ہے یہ کفر ہے۔ امام راضی اور علامہ نیشاپوری واللفظ لہ فرماتے ہیں قال العلماء لو ان مسلما ذبح ذبیحۃ، علماء فرماتے ہیں اگر کوئی مسلمان بندہ موحد ذبح کرتا ہے کوئی جانور، اور قاصد بذبح التقرب الی غیر اللہ، اور ارادہ کرتا ہے اس کے ذبح کرنے سے تقرب الی غیر اللہ کا، سارا مرتدن، کیا لفظ ہے؟ لکیر نہیں لگائی تم نے، کیسی اہم عبارت ہے، چپ کر کے بیٹھے ہو، لکیر لگاؤ ساری عبارت پر۔ سارا مرتدن، وہ مرتد ہو جائے گا، وذبیحتہ، ذبیحۃ مرتدن، اور اس کی مذبوح جو ہے مرتد کی ذبیحہ ہے، مرتد کی ذبیحہ جس طرح حرام ہے وہ بھی چاہے جی حرام ہے۔ علامہ شامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں للاجماع علی حرمت النذر للمخلوق، ہے اجماع ہے مسلمانوں کا کہ مخلوق کے لیے منت ماننا حرام ہے، مخلوق کے لیے منت ماننا حرام ہے۔ ولا تشتغل الذمۃ بہ، اور نہیں یعنی اس پر واجب بھی نہیں ہے، سمجھا نا تین۔ ماخذ نمبر 11 سئلت عن النذر للانبیاء والاولیاء، مجھ سے پوچھا گیا کہ انبیاء اولیاء کے لیے منت ماننا جائز ہے یا نہیں، حل یجوز ام لا، فالجواب انہ باطل وحرام، انہ باطل، جواب یہ کہ غیر انبیاء اولیاء کی منت باطل اور حرام ہے، لأن النذر انما یکون للہ تعالی، کیونکہ منت صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، سمجھا نا تھی۔ اب یہ عبارت علامہ نجیم ابن نجیم کی میں چھوڑ رہا ہوں، کیا کروں، مجبوری ہے۔ ماخذ نمبر 13 پڑھ لو، علامہ نووی رحمہ اللہ کی عبارت، فإن قصد مع ذلك تعظیم المذبوح له غیر اللہ تعالی، پس اگر ارادہ کرتا ہے اس کے ساتھ مذبوح له کی تعظیم کا اللہ کے سوا کسی اور، والعبادت له، اور اس کی عبادت کا، کان ذلك کفرا، کیا لگتا جی، یہ کفر بنے گا۔ فإن كان الذابح مسلما قبل ذلك، اگر ذبح کرنے والا اس ذبح سے پہلے مسلم تھا، سارا بالذبح مرتدن، تو ذبح کی وجہ سے مرتد ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا جی، سمجھانا سے۔ اب اعلان مذہب اسلام ثانیہ آ گیا، وقت بھی ختم ہونے والا ہے لیکن یہ پڑھو، یہ بات پڑھو۔ اعلان دوسرا، پہلا اعلان کیا تھا کہ منت ماننا شرک و کفر ہے،
منت ماننے والا کافر مشرک ہے۔ اب آؤ، یہ کہ ہر غیر اللہ کی ہر قسم کی منت کی اشیاء، خواہ حیوان ہو یا غیر حیوان، مردار اور خنزیر کی طرح، بلکہ ان سے بھی زیادہ حرام ہیں، ان سے بھی، اور یہ حرمت بھی قطعی اور اجماعی ہے۔ ان کا کھانا، بیچنا، خریدنا ہر شخص غنی غریب کے لیے حرام ہے، اور اگر وہ شے حیوان ہو تو اس پر بوقت ذبح اگرچہ 1000 بار اللہ کا نام لیا جائے تب بھی وہ حرام ہی رہے گا۔ سمجھا نا سنگھ؟ نیچے ماخذ نمبر 5 پڑھو، وَلِأَنَّهُ حَرَامٌ بَلْ سُحْتٌ، حرام سحت جو ہے نا تھی، یہ حرام کا مبالغہ ہے۔ حرام کا کیا ہے؟ قرآن پاک میں اکالون للسحت، یہ یہودی جو ہیں یہ سحت کھاتے ہیں، من غیر اللہ کی نذر و نیاز اور منت کا مال کھاتے ہیں، یہ سمجھا نا تھی؟ ولا یجوز لخادم شیء اخذہ الی آخرہ، سمجھا نا؟ نیچے پڑھو جی ماخذ نمبر 6۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس صورت میں کہ زید نے ایک بکرا بنام شیخ سدھو پرورش کیا، بعد چندے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا، وہ حرام ہے یا حلال؟ صورت دیگر یوں ہے کہ اس بکرے کو بنام اللہ پرورش کیا، بوقت ذبح شیخ سدھو کہہ کر چھری پھیری، پس یہ ذبیحہ کہتا ہے۔ والمصوب، یہ دونوں صورتیں ما اہل لغیر اللہ میں داخل ہیں، جس صورت میں تقرب الی غیر اللہ مقصود ہو تو وہ ذبیحہ حرام ہے، اگرچہ بوقت ذبح بسم اللہ کہی جاوے۔ دور مختار میں ہے ذبح لقدوم الامیر الی آخرہ، ماخذ نمبر 7 بڑی عجیب عبارت ہے۔ مولانا بدر عالم میٹھی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم نے ایسے جانوروں کو سور کے گوشت اور مردار کی صف میں شمار کیا ہے، گویا اس بے محل نامزدگی کی وجہ سے اب وہ خنزیر کی طرح بن گیا ہے، جس پر اگر 1000 بار بھی بسم اللہ پڑھو تو بھی حلال نہیں ہو سکتا۔ اچھا جی، اب ایک سوال ہے، بڑی اہم باتیں ہیں جو چھوٹ رہی ہیں، کیا کروں میں؟ ما اہل لغیر اللہ اور ما ذبح علی النصب میں کیا فرق ہے؟ عموم خصوص کا، ما اہل لغیر اللہ عام ہے، وہ چیز جس پر اللہ کے علاوہ اور کسی کا نام معین کیا گیا، خواہ وہ جانور ہو، کپڑا ہو، مٹھائی ہو، دودھ ہو، کچھ ہو۔ اور ما ذبح علی النصب یہ خاص جانور ہیں جو غیر اللہ کے لیے ذبح کیے گئے، یہ عموم خصوص کا فرق ہے۔ یہ مسئلے دوسرے نہ لکھے کرو مجھے، یہ ایک سوال آخری پڑھ لو کہ تحریمات غیر اللہ میں غیر اللہ کی خوشنودی مقصود ہوتی ہے اور پیر فقیر کی، اور نیازات غیر اللہ میں اس غیر اللہ کی خوشنودی مقصود ہوتی ہے۔ پھر کیا وجہ کہ تحریمات غیر اللہ حلال اور نیازات غیر اللہ حرام؟ ایسے نا بھی پڑھا ہے نا مسئلہ، تحریمات غیر اللہ کیا ہیں؟ حلال، اور نیازات غیر اللہ کیا ہیں؟ حرام۔ حالانکہ تحریمات غیر اللہ میں بزرگ کو خوش کرنا مقصود ہوتا ہے، نیازات غیر اللہ میں بھی بزرگ کو خوش کرنا مقصود ہوتا ہے مشرک کا۔ ایک چیز کو اللہ نے حلال اور ایک چیز کو حرام قرار دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب، تحریمات غیر اللہ میں مشرک کا مقصد ہوتا ہے حرام کرنا۔ کیا مقصد ہوتا ہے؟ نہ کھانا، نہ استعمال کرنا۔ اللہ نے اس کے خیال کے برعکس فتویٰ دے دیا کہ یہ حلال ہے، کھاؤ بھی، پہنو بھی، استعمال بھی کرو۔ نیازات غیر اللہ میں مشرک کا مقصد ہوتا ہے کھانا۔ کیا مقصد ہوتا ہے؟ اور استعمال کرنا، یہ بزرگ کی منت ہے، اس کو کھاؤ پیو۔ اللہ نے اس کے خیال کے برعکس فرمایا یہ حرام ہے۔ جس کو وہ حلال سمجھتا تھا اللہ نے اس کو حرام کر دیا، جس کو وہ حرام سمجھتا تھا اللہ نے اس کو حلال کر دیا۔ بس جی اسی پر بس کر رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو ہو گیا اللہ پاک منظور و مقبول فرمائے جی۔
اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو اخلاص و استقلال کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسجد اور مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، تمام مدارس مساجد کی حفاظت فرمائے اللہ پاک، اور مجھ سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے۔ آپ حضرات کے حق میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو آپ اپنا حق بھی مجھے بخش دو، بخشا ہے نہیں بخشا، آپ کی طرف سے کوئی کمی کوتاہی ہوئی تو میں نے بخش دیا، آپ مجھے بخش دو، سمجھے جی۔ اللہ ہم سب کو قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شفاعت نصیب فرمائے، حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے، بلا حساب و کتاب جنت کا اولی داخلہ عطا فرمائے۔ دعا کر لیں، کچھ کہنا ہے جی؟ بس سبحانک اللہم صلی اللہ تعالی